جب امام حسین کی ولادت ہوئی اس وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کربلا کے میدان میں شہید ہونے کا تذکرہ ہوا. آپ کے ولادت کے وقت بھی آپ کی شہادت کا ذکر ہوا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جوان نہیں ہوئے ہیں, ابھی آپ پیدا ہوئے ہیں اور میرے امام حسین کی شہادت کا ذکر بے قدیر کروا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ اکرام کی طرف اپنے چہرے انور کو کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے. صحابہ اکرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. صحابہ اکرام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام ان کے چہرے انور کو دیکھ کر لطف لیا کرتے تھے, اس نورانی چہرے کو دیکھا کرتے تھے. لیکن ایک روز میرے آقا کریم علیہ السلام فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد حضرت مولا علی کو ساتھ میں لیتے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ میں لے کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. جب گھر کے قریب پہنچتے ہیں, دروازے پر پہنچ کر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے پر کھڑا کرتے ہیں. کھڑا کر کے کہتے ہیں اے علی مرتضیٰ, اندر کسی کو آنے نہیں دینا, اندر کسی کو آنے مت دینا. اس شہزادے حسین کی ولادت ہوئی ہے, شہزادے حسین کی ولادت ہوئی ہے, فرشتے مبارک بات دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں, لہٰذا تو کسی کو اندر آنے مت دینا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں. دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام دروازے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں. کچھ ہی دیر گزرا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق آ جاتے ہیں. حضرت علی سے دریافت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے, آقا کریم کہاں ہے. حضرت علی نے بتایا کہ ابوبکر صدیق آقا کریم علیہ السلام شہزادے حسین کی ولادت ہوئی ہے. 4,40,000 فرشتے انہیں مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو اندر آنے مت دینا, جو بھی آئے اسے دروازے پہ کھڑا رکھنا. حضرت ابوبکر صدیق بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. کچھ ہی دیر میں حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لاتے ہیں. کچھ ہی دیر میں عثمان غنی تشریف لاتے ہیں. سب کو حضرت علی یہی کہہ کے روک دیتے ہیں کہ حضور نے منع کیا ہے, اندر آنے سے حضور نے روکا ہے. تمام صحابہ اکرام وہیں ٹھہر جاتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں. انتظار کر رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد, کچھ لمحے کے بعد میرے آقا کریم علیہ السلام باہر تشریف لے آئے. صحابہ اکرام نے سلام پیش کیا. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ اکرام اتنا عجب کیوں ہے. صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ اندر تشریف لے گئے تھے, اب آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنے کے لیے آئے. حضرت علی نے بتایا کہ شہزادے حسین کی ولادت ہوئی ہے. 4,24,000 فرشتے اور آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ, ہم آپ کا باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ باہر تشریف لائیں تو ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت کریں. میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت علی سے مخاطب کر کے کہتے ہیں, حضرت علی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے علی, تمہیں فرشتوں کی تعداد کا علم کیسے ہوا. اے علی, تمہیں فرشتوں کی تعداد کا علم کیسے ہوا. تو حضرت علی فرماتے ہیں, حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, جب فرشتے اتر رہے تھے تو وہ اپنی زبان میں بات کر رہے تھے اور اپنی تعداد بھی بیان کر رہے تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ رب قدیر نے حضرت علی کو عقل سلیم عطا فرمایا ہے. پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر میرے آقا فرماتے ہیں اے ابوبکر, ایک اور واقعہ پیش آیا ہے, کیا تمہیں معلوم ہے. حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, آپ ہی بتاتے کیا ہوا ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام اشارہ فرماتے ہیں کہ سنو, وہ جو 1,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے تھے, انہیں بھی ایک فرشتہ ایسا تھا جو معذور تھا, جو چل نہیں سکتا تھا, چلنے کے قابل نہیں تھا, ہاتھ پیر سے معذور تھا. ایک ایسا بھی فرشتہ آیا ہوا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ یا رسول, میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ, جب میں نے اسے دریافت کیا کہ تمہاری حالت کیسے ہو رہی ہے, تمہاری حالت اس طرح
فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دن میں نے آسمان کا دروازہ کھلا پایا تو میں زمین کی طرف جھانکا، جب میں زمین کی طرف جھانکا تو میں نے ایک اپاہج شخص کو دیکھا، ایک اپاہج شخص کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا اس شخص کے رہنے سے، اس انسان کے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے لیے تو موت ہی بہتر ہے۔ کہتے وہ فرشتہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے دل میں اتنا سوچا، یہ میرا سوچنا رب قدیر کو گوارا نہیں ہوا، میرا رب قدیر اپنے رب قدیر اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ سنو سنو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے صرف اتنا سوچا، رب قدیر کو یہ پسند نہیں آیا، اس نے مجھے معذور کر دیا، معذور کر کے فلاں جزیرے میں ڈال دیا تھا، میں کئی سالوں تک اسی جزیرے میں پڑا رہا۔ آج جب شہزادہ حسین کی ولادت پر یہ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو انسان میں یہ مجھے مل گئے اور مجھے اٹھا کر یہاں تک لے آئے ہیں۔ یا رسول اللہ اب میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، اجازت میرا علاج کر دیجیے۔ یا رسول اللہ اب آپ کے در پہ آیا ہوں، مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، یا رسول اللہ میرا علاج کر دیجیے۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لے آتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور میرے آقا سے فرماتے ہیں، میرے آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو چادر حضرت امام حسین کے جسم میں لپٹی ہوئی ہے اسے اس فرشتے کو کرا دیجیے، اس چادر کو اس فرشتے کے جسم سے لگا دیجیے، یہ فرشتہ تندرست ہو جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابہ جب میں نے امام حسین کے جسم سے لپٹی ہوئی چادر اس فرشتے کے جسم سے لگایا وہ فرشتہ بالکل تندرست ہو گیا، اس کے ہاتھ صحیح ہو گئے، اس کے پیر صحیح ہو گئے، وہ صحیح سالم ہو گیا، لیکن بے قرار ہو کر رونے لگا، بے قرار ہو کر رونے لگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اس فرشتے سے پوچھا اب کیا ہو گیا تو وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے جائیں گے، وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ میرے آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ اتنے میں جبریل امین آگے بڑھتے ہیں اور پڑھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام یہ فرشتہ سن کہہ رہا ہے، یہ فرشتہ سن کہہ رہا ہے اللہ رب العزت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت سے 1000 سال پہلے اس فرشتے کو صرف اس لیے پیدا کروایا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ فرشتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر پہلا ولادت سے 1000 سال قبل صرف اور صرف اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یہ فرشتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ارض کی پہلے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے قبل، ولادت کے وقت، ولادت کے بعد، آپ کے بچپنے میں، آپ کی جوانی میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ عزیزان گرامی پھر وہ تاریخ بھی آئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی طرف تشریف لے گئے